वेलकम बैक नाज़रीन, थैंक यू कि आप स्क्रीन के सामने मौजूद हैं ताकि हम अपने सिलसिले को मजीद आगे बढ़ा सकें। ब्रेक से पेशतर में आपको बता रहा था कि वो खुशखबरी क्या है। अब मैं आपको उसका जवाब देता हूं। मैंने कहा था बुरी खबर गुनाहगार के लिए है और अब अच्छी खबर भी गुनाहगार के लिए है। क्या तमाम मज़ाहिब में गुनाहगार लोग नहीं हैं? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मसीही नहीं, और जब कभी उनसे बैठकर बातचीत की जाए तो सुनने में आता है, ओ जी इंसान बड़ा पापी है जी, ओ जी इंसान बहुत गुनाहगार है जी, ओ जी हमारे लिए बचने का तो कोई तरीका ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है जी। आमतौर पर यही सुनते हैं। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? जवाब खुद ही आपको मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस शख्स के पास रोना, आंसू और मातम ही हो, जब उस शख्स को खुशी की खबर मिले तो उसके चेहरे के तासरात, उसके एहसासात और उसकी फीलिंग्स क्या होगी। अगर आप गुनहगार हैं और आप नहीं जानते कि अगर आज आप मर जाए तो उसके बाद कहां जाएंगे, अगर आपके पास मंजिल की कोई श्योरिटी और गारंटी नहीं है, अगर आपके ज़हन में यह आ रहा है कि अगर मैं आज मर जाऊं तो खुदा मुझे जहन्नम में, नारे जहन्नम में झोंक देगा जहां पर जलना होगा, तो फिर मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, अगर आप यहां हैं तो मायूस ना हो, क्योंकि मैं आपको खुशी की खबर भी बताना चाहता हूं। मेरे पास बुरी खबरें नहीं है, मेरे पास अच्छी खबरें हैं। दुनिया में हर रोज हम बुरी खबरें सुनते हैं। हर रोज टेलीविजन ऑन करें और अगर खबरों वाला चैनल याद हो, उंजते मोयानू याद रहता है, लेकिन बाय द वे अगर खबरों वाला चैनल याद हो तो वहां पर क्या सुनते हैं? बढ़िया खुशखबरियां सुनते हो, है ना? ना, ओथे बम फटिया, वो मर गया, वो मर गई, इतने लोग मर गए, ये हो गया, फलां हो गया। यही तो है। मैं आपको एक बात बताऊं, किसी को बताना नहीं। कुछ अरसा पहले हमारे घर में अखबार आता था, लेकिन हमने बंद कर दिया। आप कहेंगे क्यों? पैसे नहीं समझे? अखबार के लिए तो पैसे थे, लेकिन हमने बंद कर दिया। क्यों बंद किया? इसलिए कि जब हम खबरें पढ़ते, शाह सुर्खियां पढ़ते, तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। इसलिए हमने कहा बंद करो जी एनु। तो जिस सबब से अब हमारे घर में अखबार नहीं आता। मैं कह क्या रहा हूं? यही कि आए दिन चारों तरफ से आपको बुरी खबरें तो मिलती ही है, लेकिन आप परेशान ना हो, मायूस ना हो। मैं आपको एक खुशी की खबर बताता हूं, और खुशी की खबर यह है कि खुदा मोहब्बत है, वो आपसे प्यार करता है। खा आपका ताल्लुक किसी ही मजहब से क्यों नहीं है, खा आपका ताल्लुक किसी ही दीन से क्यों नहीं है, खा आपकी बैकग्राउंड कैसी ही क्यों नहीं है, खा आप कितने ही पापी और गुनहगार क्यों नहीं है। मैं तबलीग नहीं कर रहा, मैं मसीहत की प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, whoever you are, आप कोई ही क्यों नहीं हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे प्यार करता है। क्या आप जानते हैं, इन बाइबल मुकद्दस में खुदा के लिए दो अल्फाज ये भी आए हैं, जहां पर बहुत सारे नाम है, वहां पर यह भी है रब्बुल आलमीन, यानी जहानों का रब, पालने वाला, जहानों का पालने वाला। जब मैं छोटा था, स्कूल की किताब में पढ़ता था कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का। इसका मतलब यह है गॉड इज हेड, खुदा बड़ा है, सरबरा है, और ये दुनिया में जितने भी लोग हैं गोया हम खुदा के खानदान के लोग हैं। हां, समझ आ रही है? हमारे खानदान में क्या होता है? बहुत सारे खानदानों में अक्सर यह होता है, एक सरबराह होता है और वो खानदान की तमाम तरह की जरूरियात को पूरा करता है। बाय द वे, अगर किसी
خاندان میں بیٹا نافرمان نکلے اور باپ اس کو گھر سے نکال بھی دے، کیا باپ کا نام پھر بھی اس بیٹے کے ساتھ نہیں آئے گا؟ کیا وہ بیٹا اسی باپ سے نہیں کہلائے گا؟ بھلے باپ اس کو نکال دے، لیکن اس بیٹے کا نام اس کے باپ سے ہی آئے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے ہیں اور ہم گناہ کر کے خدا سے دور ہو گئے۔ لیکن ایک اور بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، لیکن خدا محبت ہے، اور اس محبت میں خدا ہمیں پھر گلے لگانا چاہتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، گناہ کی حالت میں نہیں، کیونکہ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، خدا گناہگار سے پیار کرتا ہے۔ آپ اگر گناہگار ہیں، آپ مایوس نہ ہوں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن آپ کے گناہ سے نہیں۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے لیکن وہ آپ کے گناہ سے نہیں۔ اور اب اس گناہ کی خاطر کہ وہ دور ہو جائے، دھل جائے، خدا نے میرے لیے اور آپ کے لیے، دنیا کے ہر گناہگار شخص کے لیے ایک انتظام کیا۔ کیا؟ کہ وہ کلمہ کی صورت میں جسم اختیار کر کے کلمۃ اللہ میں یعنی حضور المسیح میں اس دنیا میں آ جاتا ہے، اور اس دنیا میں آ کر اس نے انسان کے بدلے میں گناہگار انسان کے لیے کفارہ ادا کیا، گناہگار انسان کے لیے فدیہ دیا، اور وہ فدیہ بھیڑوں کا نہیں، بکروں کا نہیں، بلکہ اپنی ذات کا، اپنی جان کا فدیہ دیا، اپنی جان بطور نذرانہ پیش کی، تاکہ میں بچ جاؤں اور ہر کوئی جو اس انتظام کو قبول کرے وہ بچ جائے اور اس کو گناہوں کی معافی ہو جائے۔ دیکھیے، رکشے بھی چلتے ہیں، بسیں بھی چلتی ہیں، چنچیاں بھی چلتی ہیں، لیکن فائدہ مند ان کے لیے ہے جو ان پر سوار ہوتے ہیں۔ جو ان پر سوار نہیں ہوتی، ان کے کسی کام کی نہیں کہ نہیں، ان کے کسی کام کے نہیں ہے۔ اسی طرح خدا کی محبت کا دریا تمام گناہگار لوگوں کے لیے بہتا ہے، لیکن فائدہ مند صرف ان کے لیے ہے جو اس محبت میں اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہی خوشخبری ہے۔ گناہگار تیرے لیے جہنم منہ کھولے کھڑی تھی، لیکن خدا محبت ہے، اس نے تجھ سے پیار کیا، اس نے اپنے آپ کو تیری خاطر 2000 سال پہلے صلیب کلوری پر دے دیا، مر گیا، دفن ہوا اور پھر جی اٹھا۔ اس نے آپ کے اور میرے گناہوں کی قیمت اپنے خون سے ادا کی ہے، تاکہ جو کوئی اس قربانی پر ایمان لائے وہ خدا سے دور نہ رہے، بلکہ اس کو قرب الہی حاصل ہو جائے۔ او پلیولو کو بیلوں اور بچڑوں کی قربانیوں پر یقین ہے تو خدا نے خود جس قربانی پر جس قربانی کا انتظام کیا میرے لیے اور آپ کے لیے، اس پر ایمان لانے سے کیا مار پڑتی ہے کہ ہم قبول نہیں کرتے؟ یہ کسی مذہب کی تعلیم نہیں ہے، یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور مبارک ہے وہ جو اس محبت کو اپنے آپ کے لیے قبول کرتے ہیں۔ اور کیا لکھا ہے؟ جب تک اس خوشخبری کی منادی دنیا کی انتہا تک نہ ہو، تاکہ قوموں کے لیے گواہی ہو، اس وقت تک خاتمہ نہیں ہوگا۔ گواہی ٹیلی ویژن کے پیچھے ایک رویا ہے، اور وہ رویا یہ ہے کہ یہ خوشخبری پاکستان کے کونے کونے تک پہنچے، کراچی کے کونے کونے تک پہنچے، تاکہ ہر گناہگار انسان یہ سن لے کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اس دنیا کا اختتام ہوگا۔ میرے عزیز بھائی اور بہن، خواہ آپ کا تعلق کسی ہی ریلیجن، کسی ہی مذہب سے کیوں نہیں ہے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، میں کسی مذہب کی تعلیم دے بھی نہیں رہا، میں سیکنڈ ٹائم آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں میں گناہگار ہوں،
میرے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، تو ابھی موقع ہے کہ اپنے آپ کو اس قادر مطلق کی حضوری میں دے دیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، کیوں نہ چاہے تو اپنے ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں، چاہے اپنی آنکھیں کھول کر دعا کر سکتے ہیں، چاہے اپنی آنکھیں بند کر کے دعا کر سکتے ہیں۔ میں مختصر سی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ قادر مطلق خدا، تو جو رب العالمین ہے، تو جو گناہگار انسان سے محبت کرتا ہے، تیرے اس انتظام کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جو میرے لیے اور ہر گناہگار شخص کے لیے تو نے کیا ہے۔ آج میں اپنے اس بھائی کے لیے، اس بہن کے لیے، اس بزرگ کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو آج اس گواہی ٹیلی ویژن سے گواہی سن کر اپنا آپ تیرے سپرد کرتے ہیں، اس خوشخبری کو قبول کرتے ہیں۔ اے خدا، ان کی زندگی میں انقلاب لا اور حضور المسیح کے وسیلہ سے ان کی زندگیوں کو بابرکت بنا، تاکہ بہتوں کے لیے وہ بھی گواہی کا سبب ہوں۔ ہماری مدد اور رہنمائی کر، خداوند یسوع مسیح کا نام لے کر ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ ناظرین، خداوند آپ کو خوب برکت دے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے، اسکرین پر موجود ہمارا فون نمبر ہے، ہمیں ٹیکسٹ کیجئے، فون کیجئے، ویب سائٹ موجود ہے، ہمیں ای میل کیجئے، ہم انتہائی کوشش کریں گے آپ کی مدد کرنے کی۔ دیکھتے رہیے پروگرام چراغیرہ، صرف گواہی ٹیلی ویژن پر۔